بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ویدانت کیا ہے؟ ویداز میں جو اللہ کی ایکتا کا تصور ہے وہ کیا ہے؟ حقیقت میں ویدوں میں اور اپنشد میں اور پرانوں میں جو ہمارے اس ملک کی کتابیں ہیں، ان میں جو ویدانت کا تصور ہے، جو کانسیپٹ ہے، بالکل وہی ہے جو توحید کا تصور ہے، بالکل وہی ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے ایشور نراکار ہے، ایشور ایک ہے اور نراکار ہے، یعنی اس کا کوئی آکار نہیں ہے، اس کی کوئی شکل صورت نہیں ہے، اور وہ ہے اور ایک ہے۔ اور وہ بھی کیسا ہے؟ اس کی ایکتا سنکھیاتمک ایکتا نہیں ہے، اسنکھیاتمک ایکتا ہے۔ اب اس سے زیادہ آسان تو نہیں کر سکتا میں، یعنی انگریزی میں کہتے ہیں، دو لفظ ہیں انگریزی میں، نیومیریکل وننس اور ان نیومیریکل وننس۔ فارسی اور اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں وحدت عددی یا وحدت غیر عددی۔ یہ وحدت غیر عددی اور وحدت عددی میں کیا فرق ہے؟ وحدت عددی نیومیریکل وننس، سنکھیاتمک ایکتا، یہ کیا ہے؟ وہ ایک جس کا بالکل ویسا ہی جیسا دوسرا ایک موجود ہو یا وجود میں آ سکے۔ واضح ہے؟ وہ ایک کہ بالکل ویسا ہی دوسرا بھی ایک یا ایک سے زیادہ وجود میں آ سکے، تو ایک کے بعد ایک مل کے دو ہو جائیں گے، تین ہو جائیں گے، چار ہو جائیں گے، عدد بڑھتا چلا جائے گا، تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ انسان ہیں، بالکل آپ ہی کی طرح کا ایک اور انسان یہ برابر میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ ایک ہیں، مگر آپ کی وننس کون سی ہے؟ سنکھیاتمک ایکتا۔ کیوں سنکھیاتمک ہے؟ چونکہ یہ دوسرا شخص جو برابر میں ہے، یہ اور یہ مل کے دو ہو جائیں گے۔ یہ سمپل ارتھمیٹک سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسنکھیاتمک ایکتا کیا ہے؟ وہ ایک۔ ان نیومیریکل وننس کیا ہے؟ وہ ایک کہ اس جیسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ واضح ہے؟ ان نیومیریکل وننس، وحدت غیر عددی، اسنکھیاتمک ایکتا۔ تو یہ وہ توحید ہے جو خود پران میں موجود ہے، جو خود اپنشد میں موجود ہے، جو خود ویداز میں موجود ہے، اور وہی ایکتا کا تصور قرآن میں موجود ہے۔ تو اللہ کے ایک ہونے پر، کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے پر زیب نہیں دیتا کہ قرآن والے قرآن والوں سے ٹکرائیں، زیب نہیں دیتا۔ اور اس نے اپنی ایکتا کا سبق اسی لیے پڑھایا ہے کہ میری ایکتا کا یقین کر کے تم لوگ سب ایک رہو، ایک ہو جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی خاطر محبت کرو، اللہ کی خاطر، ایشور کی خاطر، خدا کی خاطر ایک دوسرے کا احترام کرو۔ اس کو بھی کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ مجھے کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ تو مجھے کیا حق ہے کہ میں اس کی جان لے لوں، یا اسے کیا حق ہے کہ میری جان لے لے؟ اس لیے کہ نہ اس کو میں نے بنایا، جس چیز کو آپ بنائیں آپ کو حق ہے بگاڑنے کا، جسے میں بناؤں مجھے حق ہے کہ 1000 بار بناؤں، 1000 بار بگاڑوں۔ جسے میں نے بنایا نہیں اسے مجھے بگاڑنے کا کیا حق ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟